बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी 13 जनवरी 2020 से 19 जनवरी 2020 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 11वें स्टार एक्वेरियस की जो हमने बात की एनुअल प्रेडिक्शंस में, यानी ईयरली हॉरोस्कोप में, एनुअल हॉरोस्कोप में, उसमें हमने इसको बहुत तफसील से बताया कि इस वक्त थोड़ा सा इनके ऊपर दबाव है और वो दबाव आने वाले वक्त में बहुत तेज़ी से कम होगा, इनके हालात बेहतर होंगे। थोड़ा बहुत दबाव है, थोड़ा नज़र लगने के असरात हैं, थोड़ा हमने अर्ज़ किया था कि क्योंकि ये नंबर साल का 2020, इसकी एनर्जी साल के स्टार्ट होने से पहले से ही नेगेटिव चल रही है और इसका जो नंबर है वो ईवल नंबर है इस वक्त एनर्जी पैटर्न्स के हवाले से। तो ईवल एनर्जी के पैटर्न्स की वजह से जादू, आसेब, टूना, नज़र लगने के असरात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसी सूरत में जो है, अगर आपके ऊपर कोई असरात हैं, कोई बुग़्ज़, हसद की कुछ चीज़ें हैं, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, किसी भी तरह की कोई जो है वो ऐसी चीज़ है कि आपके ऊपर कोई असरात वगैरह हैं, तो वो बढ़ सकते हैं। और ये हफ्ता जो है, अगर ये कहा जाए कि एहतियात का हफ्ता है, तो भी इसमें कोई बेजा नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद आपके अंदर अल्लाह की कुर्बत का एहसास, अल्लाह से मोहब्बत का एहसास और अल्लाह की मखलूक की भलाई का एहसास बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं, हालात नॉर्मल होने की तरफ ही हैं। थोड़ा बहुत तबीयत सीरियस हो सकती है, थोड़ा बहुत सोचिंग आ सकती हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को फोकस रखेंगे तो कोई बड़ा मसला नहीं होगा। जज्बातियत की वजह से कोई बहस मुबाहिसा हो सकता है और ख़ास तौर पे जो है सिचुएशन में इस माइंड सेट के साथ किसी मजहबी बहस का हिस्सा मत बनिएगा, क्योंकि ऐसी सूरत में मजहब के बारे में बात करते हुए इस माइंड स्टेट के साथ इंसान ऐसी बात कर सकता है या कोई जज्बाती हो के या कुछ को इस वक्त सोच नेगेटिव होते हुए टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसी सूरत में इंसान बाज़ ऐसी बात कर देता है कि जो आम जो है फहम लोगों को समझ नहीं आ सकती, या कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसी स्लैंग इंसान मज़हब के बारे में बात कर देता है कि जो फिर जो है वो बड़े नुकसान का पेश खैमा साबित होती है। अपने आप को जितना ज़्यादा फोकस रख सकते हैं, जितना ज़्यादा अपने आप को मजबूत रख सकते हैं, जितना अपनी ताकत को मुजतमे रख सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। मईशत के हवालों से किसी भी किस्म का कारोबारी नुकसान, किसी भी किस्म की जो है वो फाइनेंशियल लॉस का कोई इशारा नहीं है। बज़ाहिर ये भी है कि कोई बड़ा बिजनेस का रिस्क लेने के लिए, मतलब ख़ास तौर पे वो लोग जो कारोबारी हजरात हैं, ये वक्त रिस्क लेने का तो नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अपने कारोबार को जो है वो स्लो डाउन कर लें या रोक लें। जिस काम के ऊपर आप इस वक्त मौजूद हैं उसको फोकस करें, वो आपको बहुत अच्छे माली फ़वाइद देगा। लेकिन नया वेंचर, नए बिजनेस, नई चीज़ें शुरू करने के लिए ये हफ्ता जो है वो बेहतर नहीं है, क्योंकि इस वक्त दो ग्रहणों के असरात बहुत ही ज़्यादा पीक के साथ आपके ऊपर पड़ रहे हैं, जो अगले हफ्ते तक भी कैरी ऑन करेंगे। तो थोड़ा सा एहतियात कर लीजिएगा, बाकी कोई मसला नहीं है। वो सारे लोग जिनका ताल्लुक ट्रेडिंग से है, यानी वो छोटी मोटी कुछ जनरल स्टोर, परचून की दुकान, करियाने की दुकान से लेकर कोई बहुत बड़े वेयर हाउस तक, इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स जितने भी हैं, उनको इस वक्त जो है वो कम अज़ कम एक चीज़ की तरफ से तो रिलीफ मिलेगा कि उनका दिमाग बिजनेस में होने वाले दबाव को उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। उनके अंदर कंटेंटमेंट यानी कनात का
جذبہ جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے، اللہ کی کیے ہوئے چیزوں پہ راضی ہونے کا جذبہ ہو رہا ہے، اور یہی ان کی طاقت ہے۔ معیشت جو ہے اس میں اخراجات تو بڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی آمدن بھی بڑھ رہی ہے، اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ تھوڑا سا اگر اپنی منی مینجمنٹ کی طرف توجہ کر لیں تو کوئی بڑا مسئلہ مالی حوالوں سے اس ہفتے میں نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جن کا تعلق جو ہے وہ خاص طور پہ کپڑے سے یعنی لباس سے ہے، خواہ وہ ڈریس ڈیزائنر ہوں، خواہ وہ کپڑے کے ڈیزائنر ہوں، خواہ وہ کپڑا بنانے والے ہوں، خواہ وہ کپڑا سیل کرنے والے ہوں، یعنی کپڑے کے حوالے سے جتنے بھی لوگ بزنس کر رہے ہیں ان کا کام بہت تیزی سے بہتر ہونے کی طرف جائے گا، ان کو اپنے کام میں بہتری نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا تعلق جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ آئٹمز یعنی ہاؤس ہولڈ میں نان فوڈ آئٹمز میں فرنیچر ہو سکتا ہے، بیڈنگ ہو سکتی ہے، انٹیریئرز کے کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی ہاؤس ہولڈ آئٹمز میں نان فوڈ آئٹمز کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے، چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بینکنگ اینڈ فائنانس کے لوگ اور ہنرمند حضرات، یہ خاص طور پہ 2 سیکٹر جو ہیں نوکری پیشہ لوگوں میں، یہ بہتر ہونے کی طرف ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سارے لوگ جن کا تعلق لائف سٹاک سے ہے، کلٹیویشن سے ہے، فارمنگ سے ہے، زمین کی کاشتکاری سے، یا جو ہے وہ کوئی بھی فارم جو ہے وہ جانوروں وغیرہ کی پرورش کا، ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے، ان کے معاملات بہتر ہیں، حالات کافی اچھے ہوتے جائیں گے۔ تھوڑی بہت ہیسلز ہو سکتی ہیں، ان ہیسلز کے اوپر پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وقتی طور پہ ایک آدھ کوئی مسئلہ آ سکتا ہے and that's it۔ اس کے بعد انجوائے کریں۔ ایک چیز اپنے دل پہ لکھ لیں کہ آنے والا وقت آپ کے لیے بہت اچھا آ رہا ہے، آپ کی پریشانیاں، آپ کے دکھ تکلیف سب ختم ہونے جا رہے ہیں۔ ہاں یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ ان قریب آپ کو یہ فیل ہوگا، کیونکہ ہم یہ ہے کہ اس ہفتے میں یا اگلے ہفتے میں بھی شاید آپ کو کوئی بہت اچھی خبر نہ دے سکیں، لیکن ایک خبر آپ کے لیے بہت اچھی ہے کہ آنے والے کچھ عرصے میں آپ کا بڑا اچھا ٹائم آئے گا، آپ کے بزنس، آپ کی نوکریاں، آپ کی چیزیں اسٹیبل ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی گاڈ ول ڈو بیسٹ فار یو۔ ابھی تھوڑا سا ہے دباؤ کا ٹائم، اس میں ایگریشن بھی بن جاتا ہے، جلد بازی خاص طور پہ انسان کو دباؤ میں لے کے آتی ہے، کیونکہ انسان کے کام سے اس روی کا شکار ہوتے ہیں، اور انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس کی کسی وجہ سے کام رک رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اوپر دباؤ آتا ہے۔ ویسے کوئی ایسا نہیں ہے۔ ہاں ایک اور کنجکشن بڑی کمال کی مجھے نظر آ گئی، ان ایکسپیکٹڈ منی کی جو ہے وہ مجھے ایکسپیکٹیشن ہے، وہ کسی صورت میں بھی آپ کو مل سکتی ہے، کوئی وراثت کے معاملات میں، کوئی پراز بونڈ کی شکل میں، یا کسی کی طرف سے، کسی دوست عزیز یا کسی محبت کرنے والے کی طرف سے بزنس میں انویسٹمنٹ کی شکل میں مل سکتی ہے، اور وہ اچھا بینیفٹ بھی آپ کو ضرور دے گی۔ لکی نمبر کی بات کر لیں تو لکی نمبر ان کے لیے بنے گا 3۔ ویسے تو ڈائیورژن کا یعنی ڈویژنز کا نمبر مانا جاتا ہے، اس کو پازیٹیو اینگل جو ہے وہ اس سے بھی لیا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر اس کا اینگل جو ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے اور مٹیریلسٹک کا ہوتا ہے، اور ہم نے اپنی ایئرلی ہاروسکوپ میں یہ بات بڑی تفصیل سے بتائی تھی کہ یہ 2020 مٹیریلزم کا سال ہے، دنیاوی فائدوں کا یا دنیاوی چیزوں کا سال ہے۔ اس میں جو ہے وہ حالات بہتر ہوتے جائیں گے مادی حوالوں سے، تو انشاءاللہ مادیت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اگر مادیت نیگیٹو ہو جائے تو مادیت کا سب سے زیادہ مٹیریلسٹک اپروچ کا سب سے زیادہ اثر آپ کے ریلیشن شپس پہ ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن ایسے بنانے کی طرف جا سکتے ہیں جس میں آپ کا مادی فائدہ ہو یا آپ کو کوئی جسمانی لذت کا حصول نظر آ رہا ہو۔ ایسی صورت میں سوچ نیگیٹو ہو جاتی ہے، انسان کے ریلیشن شپس جو ہیں، جو کہ ایک محبت، ایک بڑا مقدس جذبہ ہے، اس جذبے کے اوپر بھی نیگیٹیوٹی یعنی منفی سوچیں حاوی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بریک اپ زیادہ ہوتے ہیں، بٹریل یعنی بے وفائی محبت میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں غصہ
جو ہے وہ کی رول پلے کرتا ہے آپ کے بریک اپس میں اور آپ کی ایسی چیزوں میں. انسان جذباتی ہو کے بعض اوقات ایسی باتیں کر دیتا ہے اپنے میٹس کے ساتھ, اپنے ریلیشن شپس کے ساتھ, کہ جس کو سم ہاؤ بیئر کرنا مشکل ہوتا ہے اور پھر سالوں کے ریلیشنز سیکنڈز میں ختم ہو جایا کرتے ہیں. سو تحمل مزاجی ہی سب سے بڑی طاقت ہے, لیکن اس کے باوجود شادیاں بہت کامیاب ہیں. ارینج میرجز, لو میرجز دونوں کامیاب ہیں. رشتے طے ہونے کے لیے اچھا وقت ہے اور طلاق کی شرح بھی نسبتاً کم ہو گئی ہے. البتہ دوسری شادیوں میں تیزی دیکھنے کو آئے گی, اور تیزی دیکھنے کو جو نظر آئے گی وہ خاص طور پہ ان لوگوں میں نظر آئے گی جن کی عمر 32 سال سے لے کے 42 سال کے یا اس کو 45 سال کے درمیان ہے. ان لوگوں میں دوسری شادی کا یا دوسرے ریلیشن شپس کا رجحان زیادہ نظر آ رہا ہے. یعنی گرون اپس میں یہ چیزیں زیادہ ہیں, اور جو ٹین ایجرز ہیں یا ینگسٹرز ہیں ان میں یہ چیزیں نسبتاً کم ہیں. اس کے علاوہ چونکہ یہ نمبر جو ہے یہ سال کا نمبر 2004 جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ یہ ایول نمبر ہے, تو یہ آپ کی جو ہے وہ پیک جسے ہم سیکسول پیک کہتے ہیں اس کو بڑھانے میں بہت زیادہ مددگار ہوتا ہے. سو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ نے کہاں کھڑے ہونا ہے. انشاءاللہ تعالی God will do best for you. اپنے آپ کو جتنا زیادہ اللہ کے قریب کر سکتے ہیں, جتنا زیادہ اللہ کی محبت کا اثر اپنی ذات میں پیدا کر سکتے ہیں اتنا کر لیں. اور میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کی قربت کا احساس آپ کے اندر بہت زیادہ موجزن ہو رہا ہے اور حالات بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں. سو ان کے صدقے کی بات کر لیں تو ان کا صدقہ بنے گا خاص طور پہ مکئی کا. اس ہفتے میں بے شک مکئی کا ایک وہ جو سٹا ہوتا ہے وہ کسی بچے کو لے دیں, تھوڑے سے مکئی کے کچھ دانے کسی کو لے دیں, کوئی کھا لے, کسی کی بھوک مٹ جائے. اگر انسان نہ مل سکے کوئی تو پھر کسی جانور کو بھی مکئی کے چند دانے کھلوا دیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹی سی چیز آپ کے بڑے بڑے معاملات کو کیسے سیٹل ڈاؤن کرتی ہے. صرف اتنا کام کر لیجئے گا. صدقہ اگر آپ سال کا دے چکے ہیں, اگر آپ منتھلی کا صدقہ دے چکے ہیں, آپ گرہنوں کے صدقات دے چکے ہیں, تب بھی اس ہفتے میں صدقہ دینا بہت اشد ضروری ہے. بے شک تھوڑا سا دے دیں لیکن دے ضرور دیں. اس کے علاوہ اگر ہم ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے معاملات جو ہیں وہ اس وقت 40 سال سے کم عمر لوگوں میں زیادہ الجھنے کے چانسز ہیں. خاص طور پہ ینگسٹرز میں تھوڑا دباؤ, کھنچاؤ, انگزائٹی, سٹریس, ڈپریشن وغیرہ آنے کے چانسز زیادہ ہیں. وہ سارے لوگ کے جن کی عمر جو ہے وہ 40-42 سال سے کم ہے اور ان کو کوئی سٹریس ہے, کوئی دباؤ ہے, تو وہ ضرور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں, اپنی بیماریوں کا دھیان کریں, اپنی دوائیوں کا دھیان کریں, کیونکہ یہ چیزیں بڑھ سکتی ہیں. جن لوگوں کو سانس سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے, ایزما وغیرہ, اور ان کی عمریں جو ہیں وہ 20 سال سے لے کے اور 45 سال کے درمیان ہیں, وہ بھی اس کو جو ہے وہ احتیاط کر لیں. ویسے اوورال ایک تو بڑی کلیئر بات ہے کہ کوئی ناگہانی بیماری, جسے ایسی بیماری کہتے ہیں جو آپ کو لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کر لے, وہ نہیں ہوگی آپ کو. اس کے علاوہ اور ہیلتھ کے کوئی مسئلے نہیں ہیں. ہاں, کڈنی سے ریلیٹڈ لوگ جن کو کڈنی کا کوئی پرابلم ہے, یا وہ لوگ جن کو کوئی لیور کا ایشو ہے, وہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں. باقی کوئی بڑی بیماری, لیکن یہ بھی ان کو ایک اور بات یہ بھی ہے کہ یہ کڈنی اور لیور کے مریض بھی اپنی بیماری میں کیور اور اپنی بیماری میں کمی ضرور محسوس کریں گے, لیکن صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنی دوائی کی طرف اور اپنے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق عمل کیجیے گا. ان سے نیگلیجنس مت کیجیے گا, کیونکہ یہ نیگلیجنس آپ کو نقصان دے سکتی ہے. اگر ہم بات کر لیں ان کے لیے لکی ڈے کی, تو لکی ڈے ان کے لیے بھی سنڈے ہے, اور یہ حیرت انگیز بات ہے ناظرین. ہم علیحدہ علیحدہ ذائچے نکالتے ہیں تو اس ہفتے میں زیادہ تر سٹارز یعنی 12 میں سے تقریباً 7-8 سٹارز کے لیے لکی ڈے سنڈے بن رہا ہے.
اتوار کا دن بہت جو ہے وہ ان کے لیے اہم ہے. اتوار والے دن جو ہے یہ اگر اپنی جو درود پاک ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی ورد میں رکھتے ہیں اور درود پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں تو ان کی مشکلات ضرور حل ہو جائیں گی. اور درود پاک واحد عبادت ہے جو انسان کے جذبات کو کام ڈاؤن کرتی ہے، جو انسان کے اندر ہونے والی ہیجانی کیفیت کو، انسان کے اندر ہونے والی جذباتی کیفیت کو فوری طور پہ کول ڈاؤن کرتی ہے. تو کوشش کیجئے گا کہ درود پاک اتوار والے دن خاص طور پہ زیادہ سے زیادہ آپ کے تلاوت میں رہے، آپ کے ورد میں رہے، اور سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں آپ جو ہے وہ درود پاک کے نذرانے زیادہ سے زیادہ پیش کریں. اگر ہم سفر کی بات کر لیتے ہیں تو سفر ان کے لیے بہت اچھا ہے، خاص طور پہ نوکری کے حوالوں سے اگر سفر کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگ اگر نوکری کی تلاش میں ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، یا کوئی ہنرمند حضرات اپنے ہنر کو ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک پروموٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے، ان کے معاملات بہتر ہو جائیں گے اور ان کو رزق بہت ملے گا. ہاں، بزنس میں بھی کیے گئے سارے سفر، مارکیٹ ایکسپلور وغیرہ، وہ سارے کامیاب ہوں گے، لیکن انویسٹمنٹ کے لیے یا نئے بزنس کو شروع کرنے کے لیے کیا گیا سفر اتنا زیادہ سود مند یا اتنا زیادہ بار بار ثابت نہیں ہوگا. مذہبی اور روحانی سفر میں بھی آسانیاں ہونے کے چانسز ہیں. اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ زیارات پہ جانا چاہتے ہیں، تو صرف مصمم ارادہ کر لیں، آپ کے اسباب غیب سے مہیا ہوں گے اور اللہ کی طرف سے آپ کو ایک برکت کا بے بہا سمندر بھی عطا کیا جائے گا، جو آپ کے اندر اتنا سکون بھر دے گا کہ پھر ساری زندگی آپ کو جو ہے وہ اس کیف میں گزر جائے گی. پھر یہ ایک اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی عطا ہوگی اور اس کے چانسز اس ہفتے میں بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں جو ہے وہ لیئر ٹرپس کی، تو لیئر ٹرپس بھی اپنے لیگل ریلیشنز کے ساتھ، یعنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا اپنے کلیگز کے ساتھ پلان کر لیں. انشاءاللہ تعالی بہت ہی بہترین وقت آپ کا ہوگا اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ان لینڈ ایبراڈ دونوں ٹریول آپ کے جو ہیں وہ اسٹڈی کے حوالے سے اور امیگریشن کے حوالوں سے، دونوں حوالوں سے کامیاب ہوں گے. یعنی اگر آپ ایک ملک میں ہیں اور اسی ملک کی امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ سفر کرتے ہیں کسی ایک شہر سے دوسرے شہر کا یا کسی طرح کا بھی، تو آپ کے لیے کامیابی ہے. اگر آپ نے امیگریشن اپلائی کر دی ہوئی ہے تو کامیابی یقینی ہے، لیکن اگر آپ امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہفتہ نئی امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے بہرحال بہتر نہیں ہوگا. اسٹڈی کے حوالے سے اگر آپ ہائر اسٹڈیز کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، تو وہ یقیناً کامیاب ہوگا. ناظرین، اگر ہم ان کے کلر کی بھی بات کر لیں تو لکی کلر ان کے لیے اس ہفتے میں ریڈ کی ساری ٹون، یعنی ریڈ آئی کیچنگ ریڈ سے لے کے الیکٹرک شاکنگ ریڈ سے لے کے جو ہے وہ روز وائٹ، یعنی وہ جو پنکش ریڈ کلر ہوتے ہیں، پنک کی ساری ٹون، ریڈ کی ساری ٹون، یہ ان کے لیے بے انتہا سکون کا باعث ہوگی، جو ان کے اندر ہونے والے ہیجان کو، ہونے والی جو ہے وہ اضطراب کو کم کرنے کا باعث بنے گی. ان کے لیے جو ہے وہ کنٹینٹمنٹ کی طرف جو ہے وہ چیزیں چلنا شروع ہو جائیں گی. حالات ان کے کافی بہتری کی طرف جو ہے وہ آتے جائیں گے اگر یہ ریڈ کلر کو اپنے پہناوے میں رکھتے ہیں. اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے ترقی کا وقت ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے کامیابی کا وقت ہے. تقریباً تمام ڈسپلن کے تمام اسٹوڈنٹس جو ہے ان کے لیے ترقی کا وقت ہے. اور جیسے میں نے سفر کی بات کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اسٹوڈنٹس ڈسٹینس اسٹڈیز میں ہیں وہ ہاسٹلائٹس ہو سکتے ہیں، یعنی وہ سارے اسٹوڈنٹ جو ہاسٹلز وغیرہ میں رہتے ہیں، وہ سارے اسٹوڈنٹس جو ایک علاقے میں رہتے ہوئے دوسرے علاقے کی آرگنائزیشن یا یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یا ایک ملک میں رہتے ہوئے دوسرے علاقے کی یا دوسرے ملک کی آرگنائزیشن یا یونیورسٹی کے پیپرز دیتے ہیں، وہ یقیناً کامیاب ہے. آئیلٹس، ٹافل، GRE، گیٹ، اس سے ریلیٹڈ جتنے پیپرز ہو سکتے ہیں،
जितने भी सुपीरियर सर्विसेज के या फेडरल पब्लिक सर्विसेज के या प्रोविंशियल सुपीरियर सर्विसेज के जितने पेपर्स हैं उसमें लोगों को कामयाबी का चांस बहुत ज़्यादा है, उनमें लोगों की कामयाबी के मामलात बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। इसके अलावा जो है वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक एरोनॉटिक्स से है वो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक जो है वो ट्रैवल एंड टूरिज़म से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हो सकती हैं उनमें से किसी भी शोबे से है, वो शेफ़ सर्विसेज हो सकती हैं, वो होटल मैनेजमेंट हो सकती है, वो टिकटिंग का हो सकता है, वो शिपिंग से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, वो मतलब एरोनॉटिक्स से रिलेटेड वो किसी भी तरह का जिसका ताल्लुक ट्रैवल एंड टूरिज़म से है या ट्रांसपोर्ट से है, उन सब के लिए ऑटोमोबाइल्स में जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और जो है वो आने वाला वक्त इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जिनके अभी अभी फाइनल एग्ज़ाम्स हुए हैं या हो रहे हैं, उनका कैरियर भी बहुत ही जल्दी शुरू होने के बड़े क्लियर कट चांसेस हैं। अगर हम टिप ऑफ द वीक की बात करें तो टिप ऑफ द वीक में एक बात बड़ी अहम है कि अगर आप पार्टनरशिप पे बिजनेस कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी पार्टनरशिप आपको फ़ायदा नहीं दे रही है या बिजनेस में कोई रुकावट है, तो ये वक्त पार्टनरशिप को ब्रेक करके नई पार्टनरशिप या नए बिजनेस वेंचर्स करने का नहीं है। अभी इसको कुछ हफ्ते के लिए सस्टेन कर लें और उसके बाद फिर फैसला कीजिएगा ताकि एक्चुअल सिचुएशन आपके सामने आ सके। हाउसवाइफ्स की बात कर लें तो हाउसवाइफ्स के लिए जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ट्रिकी सिचुएशंस आ सकती हैं, कुछ रिलेशंस कुछ चीज़ें बढ़ सकती हैं, जज्बातियत नुकसान दे सकती है। सो वो सब लोग के जिनकी शादियों को कम से कम 2.5 से 3 साल हो गए हैं वो ज़रा एहतियात कर लें, वो ज़रा अपने तदब्बर तहम्मुल का मुज़ाहरा ज़्यादा करें। और ख़ास तौर पे वो हाउसवाइफ्स के जिनके हस्बैंड भी एक्वेरियस हैं और बच्चे भी एक्वेरियस हैं, उनको तो शदीद एहतियात की ज़रूरत है। जज्बातियत किसी मामले का हल नहीं होता, तदबीर और हिकमत से अपने घर को मजबूत कीजिए, अल्लाह ज़रूर आपके ऊपर करम नवाजी फरमाएगा। और नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे हुआ करती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है कि ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, पार्शली असरअंदाज होती हैं सब पे, किसी पे और किसी पे बिल्कुल भी नहीं होती। यानी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके ऊपर ये असरअंदाज नहीं होती। तो जो 10 से 20% लोगों के ऊपर ये प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज नहीं होती, उनसे फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि अगर आप जो है वो पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें, हमारा नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं कॉल करेंगे, व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर लें, हम यकीनन कैटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर पुश कर दें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस देन एंड देयर आप तक पहुंचते रहें और हमारा और आपका राब्ता उस्तवार रहे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं हम उनके शुक्रगुजार भी हैं, उनकी मोहब्बत के, उनकी करम फरमाई के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको फ़ायदा दे रहा है, ये वीडियोज़ आपको गाइडेंस फराहम कर रही हैं, तो फिर इस चैनल को जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा सपोर्ट और प्रमोट कर सकते हैं वो ज़रूर करें। अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ, अपने व्हाट्सएप के तमाम ग्रुप्स में, अपने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे इस चैनल का लिंक, इन वीडियोस का लिंक शेयर करें और इन वीडियोस को लाइक भी करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जो फ़ायदा आपकी ज़ात तक पहुंच रहा है वो आपके वसीले से बाकी लोगों तक भी पहुंचता रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, आप सुख से, सेहत से, सलामती के साथ ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह आपको हमेशा अपनी पनाह और अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।